السلام علیکم میرے دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل ڈر کا سفر وتھ معین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج کی سٹوری سنانے سے پہلے آپ دوستوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلے الفاظ کب کس کا دل چیر دے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور جب احساس ہوتا ہے بات بہت دور جا چکی ہوتی ہے۔ دوستو، جب بھی کوئی بات کہو شائستگی اور محبت کے ساتھ کہو، بس کسی کی دل آزاری نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو یا جنات۔ ہمارے ساتھ اور بھی ایسی مخلوقات ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، مگر وہ ہمیں دیکھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں اور پاس ہونے کا احساس بھی دلا سکتی ہے۔ آج کی سٹوری بھی بے دہانی پہ نکلے الفاظ پر ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ سٹوری ہمیں کراچی سے شاذب نے بھیجی ہے۔ آئے اور اپنے سفر پہ چلتے ہیں، یہ کہانی سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، صبح اسکول، پھر کھیل کود اور موج مستی میں یہ دن گزر جاتے۔ پتنگ بازی کا بھی ایک دور چلتا تھا اور خوب پتنگ بازی کرتے تھے۔ یہ سٹوری بھی پتنگ بازی کے دنوں سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ میرا تعلق کراچی کے علاقے خدا داد کالونی سے ہے، جو کراچی کے بیچوں بیچ ہے، اور ہمارے علاقے میں واقع ایک بہت بڑا میدان قائد آباد کے نام سے مشہور ہے، جو کہ بالکل مزار قائد کے سامنے ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا۔ یہ میدان ایک پرانا قبرستان تھا۔ خیر، ہمارے بچپن میں یہ صرف خالی میدان ہی تھا، اور شام کے وقت ہم یہاں پتنگ اڑانے جایا کرتے تھے۔ گرمیوں کا وقت تھا۔ میرے دوست عرفان نے مجھ سے کہا کہ ہم پتنگ اڑانے قائد آباد چلتے ہیں۔ میں نے بھی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے اس کے ساتھ پتنگ اڑانے کا پروگرام بنایا۔ دو اور دوستوں کو بھی ساتھ لیا اور ہم قائد آباد گئے۔ عصر سے پہلے کا ٹائم تھا۔ پتنگ اڑاتے اڑاتے کب مغرب ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ عرفان نے کہا تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ میں نے منع کیا اور وسیم اور شریف کو کہا بھائی ہم چلتے ہیں، اس کو ہی بھوت پکڑے گا۔ بس یہ کہتے ہی ہم سیمنٹ کی بنی روڈ پر چلنے لگے۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے دونوں دوست میرے پیچھے اور میں آگے۔ چلتے چلتے اچانک مجھے کسی نے گردن سے پکڑا اور زور سے پیچھے کھینچا۔ میرے کمر کے بل گر پڑا۔ میرے دونوں دوست مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ شریف تھوڑا چلبلا لڑکا تھا۔ میں شریف پر غصہ ہو گیا، مجھے گرا کر تم نے ٹھیک نہیں کیا، اور اسے برا بھلا کہتا ہوا تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ شریف مجھ سے کہتا رہا کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا۔ خیر، ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد تقریباً 10 بجے میں اپنی امی کے پاس سونے کے لیے چلا گیا۔ نیند سکون کی آئی۔ آدھی رات کو کسی پہر شور شرابے سے میری آنکھ کھلی، جیسے عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، شور شرابہ۔ میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا ہوا سامنے صوفے پر دیکھتا ہوں تو صوفے پر میرا ہم شکل بیٹھا ہوا ہے، بالکل میرے جیسا، ڈرا ہوا۔ دو عورتیں بڑے بالوں والی، الجھے ہوئے لمبے بال، آنکھیں بڑی اور آنکھوں کا کاجل پھیلا ہوا، دانت باہر نکالے غصے سے۔ ایک عورت مجھے سیدھے ہاتھ پر کھینچ رہی ہے اور زور سے چلا رہی ہے، یہ میرا ہے۔ دوسری عورت غصے سے میرا الٹا ہاتھ کھینچ رہی تھی اور چلا رہی تھی، یہ میرا ہے۔ میں کبھی اس عورت کی طرف کبھی اس عورت کی طرف۔ ڈر کر میں نے امی کو آواز لگائی۔ میری امی گھبرا کر اٹھیں اور پوچھا کیا ہوا۔ میں نے صوفے کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ میرا ہم شکل۔ میں نے امی سے صرف یہی کہا کہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے واش روم جانا ہے۔ امی نے کہا میں اٹھی ہوئی ہوں، تم واش روم چلے جاؤ، دروازہ کھلا رکھنا۔ میں سہما سہما واش روم میں گیا اور حاجت کے لیے بیٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے الٹے کندھے کی طرف کچھ ہل رہا ہے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک انگوٹھا میرے گردن کے پاس ہے اور فوراً سے کہیں غائب ہو گیا۔ میں چلاتا ہوا بھاگا اور واش روم سے باہر آ گیا۔ اپنی امی سے لپٹ کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اندر کچھ ہے۔ اگلے دن میری گردن میں ہلکی سی تکلیف رہنے لگی، یہ معمولی سا درد تھا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں۔ مجھے یاد ہے کہ میں تھوڑا گمسم سا ہو گیا تھا۔ 2 یا 3 دن بعد میری گردن میں تکلیف بڑھ گئی تھی اور میں اپنے کندھوں کو اوپر کی طرف کھینچتا اور اسی ہی حالت میں چلتا تھا۔ گھر پر سب غصہ کرتے تھے کہ اور کرو اچھل کود، آ گیا نا گردن میں جھٹکا۔ میں چپ چپ سا رہنے لگا۔ گردن کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران میں دوسری منزل کے کمرے میں اکیلا گمسم سا لیٹا ہوا تھا، دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک بہت تیز آوازیں آنے لگی، جیسے کسی بڑے بند ہال میں بہت لوگ ہوں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ اسی دوران ایک آواز زور سے آتی، ٹھک، اور بلو کلر کی ایک اسٹیمپ نظروں کے سامنے آتی، پھر وہی آواز آتی، اسٹیمپ آتی، غائب ہو جاتی۔ اب یہ میرے ساتھ مسلسل ہونے لگا تھا۔ یہ بھیانک آوازیں
और गर्दन की तकलीफ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक हफ्ते बाद मैं खड़े होकर चल भी नहीं पा रहा था और जिस तरह मैं एक कमरे से दूसरे कमरे जाया करता था लोग डर जाया करते थे। मैं अपने पंजों पर बैठकर और दोनों कंधे ऊपर की तरफ खींचकर बैठकर चलता था। मेरी ये हालत देखकर घर पर सब बहुत परेशान थे। डॉक्टर से ट्रीटमेंट अपनी जगह और दवाइयाँ अपनी जगह चल रही थी। मेरी अम्मी ने मेरे कजन गुड्डू भाई से कहा कि मुझे मदीना मस्जिद के इमाम साहब के पास लेकर जाए और दम करवाए। मदीना मस्जिद मैदान के साथ ही बनी हुई है। असर की नमाज के बाद वो मुझे वहाँ ले गए। नूरानी चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद इमामा पहने मस्जिद के इमाम साहब। इन्होंने मेरा मसला पूछा, फिर कुरानी आयात काफ़ी देर तक पढ़ते रहे और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए 3 बार चेहरे और कंधे पर फूंक मारी और एक कागज़ पर कुछ लिख कर दिया और कहा कि तावीज़ बनाकर बच्चे के गले में पहना दो और 3 दिन तक लगातार दम करवाओ। फिर मैं और गुड्डू भाई शुक्रिया के साथ इजाज़त लेने लगे। इमाम साहब मुझसे मुखातिब हुए और कहा, उन्होंने तुम्हें गर्दन से पकड़ा था, आज के बाद यहाँ मत जाना, यहाँ खबीस रहते हैं। कायदाबाद के मैदान की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा। ये बात सुनकर हम हैरान हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सोचने लगे कि हमने तो कायदाबाद का जिक्र ही नहीं किया। आज इस बात को गुजरे हुए 24 साल हो गए हैं। मैं उस दिन के बाद से कायदाबाद के मैदान में नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ महसूस भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला इमाम साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अल्लाह हमें और हमारे घर वालों को ऐसी मखलूक़ात से और नागानी आफतों से महफूज रखे। कैसा लगा आपको डर का सफ़र? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं कहूँगा, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।